بار میں یہاں حضور کے ساتھ تھا اور یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس کی ٹہنیاں یوں راستے پر پھیلی ہوئی تھی، تو حضور ان ٹہنیوں اور ان کے کانٹوں سے بچنے کے لیے یوں جھک کر چلے تھے، گو کہ آج وہ درخت نہیں ہے مگر میں نے اپنے محبوب کی ادا کو پورا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی یعنی اس حد تک ان میں جذبہ تھا کہ جیسے حضور نے ہمارے لیے کیا ہے ہم بھی ویسے کریں، کیا پتا اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ میری ادا قبول ہو جائے۔ تو جب حضور ہفتے میں ایک بار مدارات پر جاتے تھے تو آپ اس جیسے واقعات کو مد نظر رکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی ان مدارات پر حاضری دینے کا کتنا جذبہ رکھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پھر حسن اتفاق ہے کہ میں نے یہ مضمون چلایا ہے تو عرض کر دوں، پھر اسی شوال میں یہ موجودہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، یہ لوگ خاندانی طور پر مسلط ہوئے اور انہوں نے مزارات کو منہدم کیا۔ آج تو وہاں پر ایک جالی اور جنگلہ بنا ہوا ہے مزارات پر، پہلے باقاعدہ آنے والوں کو پورا پروٹوکول ملتا تھا، ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی، گنبد بنے ہوئے تھے، نیٹ پر اس کی نشانیاں اور اس کے پکچر آج بھی موجود ہیں، پرانی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پورے مزارات ہوا کرتے تھے، بلکہ 2008 تک تو ان جالیوں سے جھانک کر دیکھنے والوں کو بلڈوزر کی چینوں کے نشانات بھی نظر آتے تھے، جو ان مزارات کو شہید کرتے ہوئے ان لوگوں نے بلڈوزر چلائے ہیں، کیونکہ وہ پتھریلی جگہ ہے تو وہاں بلڈوزر کے چین کے نشانات موجود تھے۔ 2008 میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نشانات دیکھے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جو بخاری شریف کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور ان مزارات پر تشریف لائے، حضور نے سلام کیا، حسب معمول دعائیں کی، ثم انصرف الى المنبر، جب حضور فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کے لیے منبر بچھا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہماری ادا ہے نا کہ چلیں چار دوست اکٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر ہو جائے، اللہ کے رسول کا ذکر ہو جائے، کرنی تو خیرات تھی، دوست احباب نے جمع ہونا تھا، افسوس کرنا تھا، دعا کرنی تھی، چلو نعت بھی ہو جائے، تلاوت بھی ہو جائے، بیان بھی ہو جائے۔ یہ جو ہمارا ایک طریقہ ہے یہ بھی حضور کے صحابہ کے طریقوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور ہمارے بڑوں نے یہ طریقہ حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ اب حضور تو آئے مزارات پر حاضری دینے کے لیے، صحیح بخاری میں منبر کا بیان ہے۔ اب یہاں جمعہ تو نہیں پڑھایا جاتا تھا، یہ تو دیہات تھا، جمعہ تو صرف مسجد نبوی شریف میں ہوتا تھا۔ ثم انصرف الى المنبر، یہ بخاری کے لفظ یہ بتاتے ہیں کہ جہاں لوگ جمع ہو جاتے وہاں پھر اللہ رسول کا ذکر کرنے کا اہتمام حضور کے صحابہ خود سے کر دیا کرتے تھے۔ سبحان حضور اللہ۔ منع نہیں کرتے تھے بلکہ حضور بھی سمجھ جاتے تھے کہ اب منبر لگ چکا ہے اور سارے میرے غلام اور عاشق میرے امتی یہاں پر جمع ہیں، تو کیوں نہ ہو میں ان سے کوئی ہدایت کی کوئی سبق آموز بات کہہ دوں، ان کی تربیت کر لوں، انہیں آخرت کی فکر دلا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور سامنے مجمع تھا، بیٹھے ہوئے تھے لوگ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو خطاب کیا، اس خطاب سے جتنا میرے پاس وقت ہے ایک دو جملے میں حصول برکت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اپنے بڑوں کو یاد کرنے کے لیے، اپنے چاچا جان کو یاد کرنے کے لیے، مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، شہدائے احد کو سلام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، منبر سج چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا انی فارۃ لکم، سبحان اللہ۔ میں تمہاری بخشش کا سامان ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرد کا لفظ وہی ہے جو ہم نابالغ بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعلہ لنا، آگے فارتن، زیادہ آواز منبر سے آئی ہے، بس باقی تھوڑی تھوڑی آواز آئی ہے۔ چلیں آپ ڈرتے نہیں، میں پورا جنازہ نہیں سن رہا آپ سے، صرف توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ وہ چونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے تو ہم بچے کا جنازہ پڑھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس بچے کو ہماری مغفرت کا سامان بنا، سبحان اللہ۔ یہ تو گناہوں سے پاک ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں انی فرۃ لکم، میں تم سب کے لیے فرد ہوں، یعنی تمہاری بخشش کا سامان ہوں، تمہاری بخشش کا ذریعہ ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا مجھے اہمیت دو، اور مجھے اس میں حضور نے یہ سبق بھی دے دیا کہ قطعاً کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک بچہ جو معصوم ہے اس کو فرد کہا گیا، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں۔ حضور سے یا کسی نبی سے غلطی کا کوئی امکان، گناہ کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی ہر غلطی اور ہر خطا سے پاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے آپ کو فرد کہا، یعنی جو تم زندہ ہو دنیا میں تمہارے لیے بھی اور جو جہاں سے جا چکے ان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہوں، میں تمہیں بھی فائدہ پہنچاتا ہوں، اور جو مجھ سے پہلے مزارات میں جا چکے، عالم برزخ میں جا چکے، میں انہیں بھی فائدہ پہنچاتا ہوں۔